بعد قرآن بھولنے پر گناہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپ نے 10 اہل خانہ کی سفارش، ٹھیک ہے 10 کی سفارش کر سکے گا، لیکن بھولنا گناہ کبیرہ۔ اب بھولنے سے بچنے کے لیے کم از کم کیا کر لیں، کم از کم کوئی بچہ حافظ ہو اور روزانہ ایک پارہ دیکھ کر اونچی آواز سے تلاوت کرتا رہے، ڈیٹ وائز، تاریخ وار۔ آج 25 تاریخ ہے تو 25واں پارہ، آج 2 تاریخ ہے تو دوسرا پارہ۔ جو بچہ حافظ ہو جائے، دیکھ کر ایک پارہ روزانہ اونچی آواز سے تلاوت کرتا رہے، تاریخ وار، کوئی تاریخ بیچ میں سے چھوٹے نہ، وہ بچہ ساری زندگی قرآن نہیں بھولتا۔ کیونکہ یاد بھی تو ایسے ہی کیا تھا، اصل بات یہ ہے، یاد بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ اصل میں ہم پتہ کیا ہے، ہمیں ان سے غلطی کیا ہوتی ہے، جب ہم بچوں کو حافظ بنا دیتے نا، پھر میٹرک کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، FSC کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بھول جاتا ہے۔ ہم پابند اس کو بنانے کی کوشش کرتے کہ تم زبانی سناؤ، تم زبانی سناؤ، قاری صاحب کو 1 پارہ روزانہ سنایا کرو، 2 پارے روزانہ سنایا کرو، نہ وہ سناتا ہے زبانی سنانے سے بھاگتا ہے بچہ، حافظ بچہ زبانی سنانے سے بھاگتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کم از کم اس کا پابند کر دیں گے نا، تو میں عجیب بات بتا رہا ہوں، یہاں بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو حافظ بنانے والے، ماشاءاللہ حافظ صاحب، اور ان کا تو ماشاءاللہ پورا کمال کا حفظ کراتے ہیں۔ بچوں کو جب ہم حافظ بناتے ہیں تو وہ پارے زبانی سنانے سے بھاگتا ہے، اور جب ہم اس کو پابند کریں گے نا کہ دیکھ کر پڑھو، 1 پارہ دیکھ کر پڑھ لو، اس پہ تیار ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے، جو حافظ بچہ ہے نا، وہ آپ اس کو کہیں نا دیکھ کر پڑھو، وہ دیکھ کر پڑھے گا، تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے آنکھیں اٹھا کے بھی پڑھے گا، مجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ آخرکار اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے زبانی ہے، اور حقیقتاً اس کو قرآن نہیں بھولتا۔ اس لیے قرآن سے تعلق رکھنا پڑے گا، اس کو حفظ یاد رکھنے کے لیے یہی بہترین طریقہ۔ اپنے نفس کو کیسے قابو پائیں، یہ بہت آسان طریقہ۔ نفس جو بات کہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس پر عمل کر لیں، اور جو حکم دے نفس اللہ کے حکم کے خلاف، اس پر رک جائیں۔ آپ نفس قابو پا لیں، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے، کشتی نہیں لڑنی زیادہ۔ یہ انگوٹھی میں جڑے پتھروں کے بارے میں بتائیں، انسانی طبیعت پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، یہ فیروزے کا کیا اثر ہوتا ہے، زمرد کا کیا اثر ہوتا ہے، ہیرے کا کیا اثر ہوتا ہے، یاقوت کا کیا اثر ہوتا ہے، عقیق کا کیا اثر ہوتا ہے، اس پر کتاب، بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس میں، بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس میں۔ لیکن بس ایک بات، آسان سی بات بتا رہا ہوں، یہ انسانی سوچ ہے، یہ جتنا بھی کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ انسانی سوچ ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ یہ پتھر اثر کرتا ہے، تو یہ انسان شرک کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، شرک کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پتھر جب سے میں نے پہنا، میرا بڑا بزنس اچھا ہوا، اے اللہ کے بندے کیا کہہ دیا، یہ پتھر پہنا کرو، اس سے تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی آج کل بڑا ہے، اور آپ کے موافق مزاج کے موافق پتھر کون سا ہے؟ جی نہیں، پتھروں کے خواص جتنے بھی لکھے گئے ہیں کمال کے لکھے، لیکن سب کیا ہے؟ انسانی سوچ، اس کا وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں، اس پر ایمان یقین نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ ایمان وہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ جی، اگر ایسی سوچ نہ ہو تو پہن سکتے ہیں؟ جی، اب بھائی صاحب نے پھر سوال کر دیا، کہتے ہیں اگر ایسی سوچ نہ ہو تو کیا پھر پتھر پہن سکتے ہیں؟ تو میں سوچ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے وہ پتھر پہننا سنت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مستند صحیح ستہ کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مسقال سے کم وزن کی انگوٹھی پہننا، چاندی کی، اس کی اجازت دیتے تھے، یعنی 3.5 ماشے سے کم۔ جی مختصر 3.5 ماشے سے کم، 3.5 ماشے سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اور اس میں نگینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک تو نام لکھا ہوا تھا، اور ایک انگوٹھی تھی کان فصہ حبشیا، اس کا جو نگینہ تھا وہ حبشے کے علاقے کا تھا، یعنی اس کو عقیق کہہ لیں، یاقوت کہہ لیں۔ تو اگر وہ ناگینہ پہنا 3.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی جائز،
لیکن اس کا اثر ہوگا بس یہاں سے ایمان بگڑنا شروع ہو جائے گا. اگر مسجد میں جماعت والی نماز ہو جائے تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ وہیں ہال میں نہ کوائیں، مسجد سے ملحق کوئی برآمدہ ہو، کوئی باغیچہ ہو، وہاں کروا لیں تاکہ جو ممانعت ایک حدیث میں آتی ہے اس سے بچ جائیں. کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ گناہوں کی زندگی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ نہ پائے. اللہ کے بندہ گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہوگا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور اللہ سے تعلق بھی نہ ٹوٹنے پائے. اس سوال کو نہ یوں کر لیں، سوال بڑا غلط سوال ہے. اچھا صحیح سوال کیا ہے کہ گناہ ہونے کے باوجود اللہ سے تعلق کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب دینے لگا استغفار، توبہ اور استغفار. اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا جب گناہ ہو جائے، توبہ اور استغفار، انشاءاللہ اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا. جی 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 بچانے کے لیے تاکہ ہم لوگ یہ سب کے نکل جائیں، یہ کیا طریقہ ہوگا ان چیزیں بچانے کا؟ ایمان عقائد اور کیسے بچائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ فتنے اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو ہم کیسے اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں. جی اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا تعلق صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن حکیم سے تعلق، 5 وقت نماز، قرآن حکیم کی تلاوت، اس قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے. اور یہ اس کے لیے نہ صرف اور صرف 21ویں پارے کی پہلی آیت کافی، باقی تو ہے سارا قرآن. فتنوں سے کیسے بچے نا، 21ویں پارے کی پہلی آیت بس. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سارا نظام اللہ نے بتا دیا فتنوں سے بچنے کا، سارا نظام بتا دیا کہ وہ جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روک لے گا. فتنے وہی ہیں اور کیا، بس آسان طریقہ، کوئی زیادہ لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ بچا لے گا. جی یہ بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم کسی جماعت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ منسلک رہیں، علماء کرام کے ساتھ. جی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. واقعی ماحول جی بہت بڑا. میں نے ابھی بتایا نا کہ بچوں کو تنہا بھی نہ رکھیں. ابھی بچوں کو بھی فتنے سے بچانے کا میں نے بتایا نا، بچوں کو تنہائی مہیا نہ کریں، ان کی نگرانی کریں، چوکیداری کریں. ان کے معاشرے کو دیکھیں، گھر کے اندر تو نہیں برا ماحول، ادارے میں تو برا ماحول نہیں ہے، جن بچوں کے ساتھ دوستی ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں برا ماحول تو نہیں ہے. یہی بات درج کی بہت ضروری ہے. جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 1 مثل میں پڑھنی چاہیے، 2 مثل میں پڑھنی چاہیے کیا؟ اصل اگر 1 فٹ کا سایہ، 1 فٹ لکڑی کا سایہ 1 فٹ ہو جائے اس کو 1 مثل کہتے ہیں. اس پورے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور مثل ثانی کس کو کہتے ہیں؟ اگر 1 فٹ کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو جو وہ دوسرا فٹ ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آسان بات ہے، ہم لوگ مثل ثانی میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ ظہر کی نہ عصر کی. عصر کی نماز مثل ثانی کے بعد اور ظہر کی نماز مثل اول میں. الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں. بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات. متفق علیہ نماز پڑھ لیں بس. اپنی سوچ کو جتنا مثبت بنا لیں گے قرآن و سنت کے مطابق اتنا فائدہ ہو جائے.